گرمیوں کی ایک تاریخی رات تھی۔ کوتوالی انچارج انسپکٹر صدیق گھنٹوں کروٹیں بدلنے کے بعد بمشکل آدھا گھنٹہ ہی سوئے ہوں گے کہ ایک سب انسپکٹر نے آ کر اس کو جگا دیا۔ کیا ہے بھائی، کیا آفت آ گئی؟ انسپکٹر نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا بتاؤں صاحب، عجیب مشکل میں جان ہے۔ شاید پھر کوئی قتل ہو گیا ہے۔ شاید سے کیا مطلب؟ ایک آدمی دھرم پور کے جنگل میں لاش دیکھ کر اطلاع دینے آیا ہے۔ دھرم پور کے جنگل میں اس وقت اس آدمی کا کیا کام؟ میرے خیال سے تقریباً 2 بج رہے ہوں گے۔ انسپکٹر صدیق نے شب خوابی کا لبادہ اتارتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے سوالات نہیں کیے اور سیدھا یہاں چلا آیا، سب انسپکٹر نے جواب دیا۔ دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے دفتر پہنچ گئے۔ انسپکٹر صدیق نے اس اطلاع لانے والے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک خوشپوش نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ٹائی کی گھیرا ڈھیلی ہو کر کالر کے نیچے لٹک آئی تھی اور اس کے بالوں پر جمی ہوئی گیٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کافی دور کا سفر طے کر کے آیا ہے اور اس کی سانس ابھی تک پھول رہی تھی۔ کیوں صاحب، کیا بات ہے؟ صدیق نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی دھرم پور کے جنگلوں میں سے ایک عورت کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں، اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ دھرم پور کے جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ انسپکٹر صدیق نے کہا۔ دراصل میں جلال پور سے واپس آ رہا تھا۔ جلال پور؟ انسپکٹر صدیق نے سوالیہ جملے میں کہا۔ جلال پور یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کسی سواری پر آ رہے تھے؟ پھر اس اجنبی نے جواب دیا۔ جی ہاں، میں موٹر سائیکل پر تھا۔ جب میں جوزف روڈ سے پیٹر روڈ کی طرف مڑنے لگا تو سڑک کے کنارے پر ایک عورت کی لاش دیکھی۔ اس عورت کا جسم خون سے تر تھا۔ اف میرے خدا، اتنا بھیانک منظر تھا کہ میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ تو آپ جلال پور میں رہتے ہیں؟ انسپکٹر نے کہا۔ جی نہیں، میں یہیں کا شہری ہوں، جلال پور اپنے دوست سے ملنے گیا تھا۔ تو اتنی رات گئے، وہاں سے واپسی کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ جناب اعلیٰ، میں یہ قتل کر کے آپ کو اطلاع دینے نہیں آیا، اس اجنبی نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے ایک لاش دیکھی اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھا کہ پولیس کو اطلاع دے دوں۔ اچھا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، انسپکٹر صدیق نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کہا کہ میں بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے رندھیر سنگھ کہتے ہیں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اف میرے خدا، میں نے یہاں آ کر غلطی کی، اس اجنبی نے قدرے پریشانی کے لہجے میں کہا۔ ارے صاحب، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ تو چلنا ہی پڑے گا۔ خیر، آپ بہت زیادہ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ پھر انسپکٹر صدیق نے داروغہ جی کو آواز دی اور کہا، جلد از جلد 3 کانسٹیبل تیار کیجیے اور اس وقت جو ڈیوٹی پر ڈرائیور موجود ہو اسے بھی بلوا لیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی لاری پیٹر روڈ سے دھرم پور کی طرف جا رہی تھی۔ رات ہر درجہ تاریخی تھی۔ سناٹے میں لاری کی آواز اس طرح معلوم ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی بے شمار آہرواں ایک ساتھ مل کر چیخ رہی ہوں، اور لاری کی لائٹوں کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی۔ سڑک کے موڑ سے تقریباً تھوڑا سا پیچھے ہی ایک بڑا سا درخت زمین پر گرا ہوا نظر آیا۔ ارے یہ کیا؟ اس اجنبی نے چونک کر کہا اور لاری درخت کے پاس آ کر رک گئی۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے پہلے ہی یہاں سے گزرا، لیکن یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، اجنبی نے پریشانی کے لہجے میں کہا، اور سب لوگ لاری سے اتر گئے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کی بات پر کیسے یقین کریں؟ آج تو آندھی بھی نہیں چلی کہ یہ درخت آندھی سے گرا ہو، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ درخت کاٹا گیا ہے، اور اتنا موٹا درخت آدھے گھنٹے میں نہیں کاٹا جا سکتا۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں؟ اجنبی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ خیر، وہ بعد میں سوچا جائے گا، کوتوالی انچارج نے تیز لہجے میں کہا۔ اب وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس تھوڑی ہی دوری کے فاصلے پر ہے، اس اجنبی نے جواب دیا۔ لاری وہیں چھوڑ کر پارٹی ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھی۔ رات کی تاریخی پولیس والوں کے بھاری بھرکم جوتوں سے گونج رہی تھی۔ اوف میرے خدا، اس اجنبی نے چلتے چلتے رک کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کوتوالی انچارج نے پوچھا۔ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، اجنبی نے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ اے مسٹر، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کوتوالی انچارج نے گرج کر کہا۔ میں نے وہ لاش یہیں دیکھی تھی، مگر کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ سرکار، یہاں بھوت پریت بھی بکثرت سے ہوتے ہیں، ایک کانسٹیبل نے منمنائی ہوئی آواز میں کہا۔ بکو مت، کوتوالی انچارج چیخ کر بولا۔ کوتوالی انچارج کا غصہ اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ میں تو مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس اجنبی نے کہا۔
اب کہاں اب پھنسیں گے آپ مشکل میں، کوتوالی انچارج نے تلخ لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ تم نے پولیس کو پریشان کیا ہے۔ تم نے رک کر لاش کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے لاش کو دیکھا تھا، لاش سے خون ابل رہا تھا۔ عجیب لاش تھی، کہیں ایک خون کا دھبا بھی نہیں نظر آ رہا۔ کوتوالی انچارج نے زمین پر ٹارچ کی لائٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھا کر بس رہنے دو، کوتوالی انچارج نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں سرکار بھوت، ایک دم فائر کی آواز آئی اور سب کو بکھلا کر رکھ دیا۔ کوتوالی انچارج کا ہاتھ پستول کے خیز پر ہی تھا۔ پھر دوسرا فائر ہوا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے سامنے سے کوئی بیک فائر کر رہے ہوں۔ سب انسپکٹر نے اور کوتوالی انچارج نے اپنی اپنی پستول نکال کر درختوں کی آڑ لے لی، لیکن بہت جلد ان کو یہیں سے بھاگنا پڑا کیونکہ ان کے پیچھے سے بھی فائر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک چیخ سنائی دی اور پھر دوسری، اتنے میں ایک سپاہی لڑکھڑا کر گر گیا اور وہ پھر اٹھ کر بھاگا۔ یہ لوگ بدوقت لاری تک پہنچ گئے اور جب ڈرائیور لاری بھگا رہا تھا تو قریب سے دوبارہ فائر ہونا شروع ہو گئے اور لاری تیز رفتار میں شہر کی طرف جا رہی تھی۔ فائر ابھی تک سنائی دے رہے تھے اور ایک سپاہی کے بازو پر گولی لگی تھی، وہ سیٹ پر پڑا ہوا کرا رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ سب انسپکٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جہنم میں، کوتوالی انچارج نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ اس روح زمین پر کوئی احمق نہیں ہوگا۔ آخر میں اچھی طرح اطمینان کیے بغیر اس کے ساتھ چلا کیسے گیا؟ اور مجھے تو اس کمبخت کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ ہم لوگوں کی جان لینے کی بہترین سازش تھی، مگر صاحب وہ کسی طرح بھی جھوٹا معلوم نہیں ہوتا تھا، سب انسپکٹر نے کہا۔ 22 سال میں اس محکمے میں جگ نہیں مارتا رہا داروغہ جی، کوتوالی انچارج نے شک کے لہجے میں کہا۔ میں 1 میل کے فاصلے پر سے مجرم کی بو سونگھ لیتا ہوں۔ کوتوالی انچارج شروع ہی سے مشکوک تھا، آخر وہی ہوا جس کا کھٹکا تھا، مگر یہ کسی منظم گروہ کا کام معلوم ہوتا ہے۔ ارے اس کا تو مجھے خیال ہی نہ تھا، سب انسپکٹر نے کہا۔ واللہ ہم بال بچ گئے، البتہ بیچارہ کرن سنگھ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے، کوتوالی انچارج نے کہا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو اپنی اس حماقت کا کیا جواب دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب چپ ہو گیا، البتہ کرن سنگھ کی کراہٹیں ابھی تک جاری تھیں۔ غنیمت یہی تھی کہ گولی ہڈی کو بغیر نقصان پہنچائے بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیوں نہ ہم لوگ پھر وہیں چلیں؟ اس طرح بھاگ نکلنا ٹھیک نہیں، انسپکٹر نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوتوالی انچارج نے کہا۔ ہمارے پاس یہاں 2 پستولوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا، اور نہ جانے ان لوگوں کے پاس کتنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 سے کم نہ ہوں گے۔ عجیب حماقت ہوئی، انسپکٹر نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے دن صبح 6 بجے دھرم پور کا جنگل پولیس کے جوتوں سے گونج رہا تھا۔ قریب و جوار کے دیہاتوں میں سے تقریباً 300 آدمی شک کے طور پر گرفتار کیے گئے اور ان کو کوتوالی لے جا کر جوتوں اور ڈنڈوں سے مارا۔ ان میں سے اتنے تو کتنی شدت سے پٹے کہ انہیں غش آ گیا، لیکن نتیجہ صفر، کوئی خاص سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار یہ معاملہ محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیا گیا۔ راجروپ نگر کیس کے شہرت یافتہ انسپکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید کوتوالی پہنچ گئے تھے۔ واقعات کا علم انہیں پہلے ہی سے تھا، لیکن انہوں نے کوتوالی انچارج کے بیانات سنے اور دھرم پور کے جنگل کا بھی جائزہ لیا۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد جب وہ کوتوالی واپس آئے تو کئی طنزیہ چہرے ان پر مسکرا رہے تھے۔ فریدی تو اس قسم کے واقعات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا، لیکن حمید بہت چڑھا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ فرید بہت جلد سراغ لگا کر اس خفت سے پیچھا چھڑا دے گا۔ خود اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں دفاتراً چمک اٹھیں۔ انسپکٹر صاحب، اس نے فریدی کو مخاطب کر کے کہا، ہم لوگ بھی کتنے بدھو ہیں۔ کیا مطلب؟ فرید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا؟ وہی مثال ہے، بچہ بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ملزم کا سراغ مل گیا، حمید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر شبہ ہے؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ خیر وہ تو پرانی چیز ہے، میری پیٹھ ٹھوکیں کہیں تو میں بتاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹھوکنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ خیر تم بتاؤ۔ موٹر سائیکل؟ رات کو ملزم نے اپنی موٹر سائیکل یہیں پر چھوڑی تھی نا؟ حمید نے کہا۔ بہت دیر میں پہنچے، مجھے صبح کو یہی خیال آیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ موٹر سائیکل ایسی ہو کہ جس میں اس کا پتہ ہو، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ حمید نے کہا، چلو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ دونوں کوتوالی انچارج کے ہمراہ وہاں پہنچے جہاں ملزم نے رات کو اپنی بائک چھوڑی تھی۔ موٹر سائیکل ابھی تک وہیں پر کھڑی تھی۔ فریدی نے کہا، دیکھو میں کہتا تھا کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تک نہیں ہے، لیکن کمپنی کا نمبر تو ضرور ہوگا۔ حمید نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ کیا، یہ بھی ریت دیا گیا؟ فریدی کہکا مار کر ہنسنے لگا اور حمید بھی ہنس رہا تھا۔
ہم لوگ بھی نرے گامر نہیں ہیں فریدی صاحب، کوتوالی انچارج نے ہنس کر کہا۔ ہم پہلے ہی سے سب اطمینان کر چکے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، فرید نے زمین پر کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے یہ بات نہ دیکھی ہوگی؟ سب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیا یہی کہ یہ کمپنی کا نمبر یہیں اسی جگہ کوتوالی میں ہی صاف کیا گیا ہے؟ کیا؟ کوتوالی انچارج نے حیرت سے کہا، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ فریدی نے کہا، یہ دیکھیں، آپ کو لوہے کی ریتی نظر نہیں آ رہی؟ کوتوالی انچارج نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہے، انہی باریکیوں کے لیے ہم خاکساروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ حمید نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ؟ ملزم بہرحال ابھی بھی پردے میں ہیں، کوتوالی انچارج نے کہا۔ جی نہیں، بس اب یہ سمجھیے کہ وہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ خیر، دیکھا جائے گا، نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان، کوتوالی انچارج نے جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ حمید فاکسٹراٹ کی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ فرید کا دماغ مختلف قسم کی گتھیاں سلجھانے لگا، اور آخرکار اس نے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، داروغہ جی، اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ملزم یا ملزمان کا نشانہ آپ ہی تھے۔ میں ہی کیوں تھا؟ کوتوالی انچارج نے چونک کر کہا۔ فریدی نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق رات 5 سب انسپکٹر اور 40 سپاہی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ان میں سے آپ کسی کو بھی منتخب کر سکتے تھے، ان میں سے کسی ایک کو مار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ دھرم پور کوتوالی ہی کے حلقے میں آتا ہے، اور اس لیے قتل وغیرہ کے سلسلے میں آپ کا موقع واردات تک پہنچنا ہی یقینی ہو سکتا ہے۔ او میرے خدا، اس کا تو خیال مجھے بھی نہیں تھا، کوتوالی انچارج نے بے چینی سے کہا۔ پھر انسپکٹر فریدی نے کہا کہ بھلا آپ بتائیں، آپ کو کس پر شبہ ہے؟ بھلا میں کیسے بتاؤں؟ شہر کا ہر بدمعاش میرا دشمن ہو سکتا ہے، انچارج نے سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ ہمیں مدد نہیں دے سکتے، حمید نے ہنس کر کہا۔ حمید صاحب، میں آپ سے استدعا کروں گا۔ حمید، تم چپ رہو، انسپکٹر فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ فریدی نے کہا، داروغہ جی، کیا پیٹر روڈ کے چوراہے کے قریب کوئی بستی ہے کیا؟ ہاں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لچھن پور، جس کا فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں وہاں جا کر اس وقت تفتیش شروع کروں، انسپکٹر فریدی نے کہا۔ لیکن آپ کو وہاں اس وقت عورتیں اور بچے ہی ملیں گے، کیونکہ وہاں کے سارے مرد اس حوالات میں ہیں۔ تب تو اور بھی اچھا ہے، حمید نے فوراً سے کہا۔ فرید نے پھر اسے گھور کر دیکھا، اور وہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ حمید نے اس قدر سنجیدگی اختیار کر لی کہ کوتوالی انچارج بھی دیکھ کر ہنسنے لگا۔ حمید کی اسی بے وقوفانہ حرکتوں پر اکثر فرید عموماً یہی کہتا تھا کہ یہ ایک اچھا جاسوس کبھی نہیں بن سکتا۔ فرید کو اس وقت حمید کی بے تکلفی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن فرید پھر اس کو بھلا کر اپنے مقصد کی طرف آ گیا۔ لچھن پور کی طرف روانہ ہوتے وقت فرید نے اس سب انسپکٹر کو بھی ساتھ لے لیا جو حادثے کی رات میں انچارج کے ساتھ تھا۔ آہستہ آہستہ تاریخی بڑھتی جا رہی تھی، اور انسپکٹر فرید کی کار کچے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ انسپکٹر فرید صاحب، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، سب انسپکٹر بولا۔ خود آپ بھی ہوتے تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے بیان کی صداقت پر شبہ نہ کرتے۔ یہ سب کچھ درست ہے، فرید نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، لیکن میں جب تک صحیح کا پتہ یا نشان نہ کرتا تو میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ حیرت تو یہ بھی ہے کہ صاحب نے روانگی لکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ نہیں صاحب، اس نے روانگی لکھی تھی، سب انسپکٹر نے جلدی سے کہا۔ داروغہ جی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی ہے، فرید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ کا محکمہ ہمارے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، اور لیکن آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ روانگی حادثے کے بعد ہی لکھی گئی ہے؟ اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ روزنامے میں اس نمبر کا کوئی کمرہ ہی نہیں، اور تاج ہوٹل کا ایک ایک چپا پولیس کا دیکھا ہوا ہے، اور اس جیسے بدنامے ہوٹل کا نقشہ میرے خیال سے معمولی سے معمولی کانسٹیبل کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ پولیس اس پر کافی بار چھاپا مار چکی ہے۔ اور اصل واقعہ مجھ سے سنیں، آپ لوگ بغیر پوچھ گچھ کیے ملزم کے ساتھ چل پڑے، اور بعد میں صدیق صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب وہ واپسی پر روانگی لکھنے بیٹھے تو گھبراہٹ میں انہوں نے کمرے کا نمبر لکھ دیا۔ میں نے کیس ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے روانگی ہی دیکھی تھی، اس وقت صدیق صاحب بھی موجود تھے، غالباً اسی وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر قبل ملزم کے حلیے کے لیے دوبارہ روانگی دیکھنی پڑی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کمرے کا پہلا نمبر بلیڈ سے کھرچ کر اس کی جگہ دوسرا کوئی اور نمبر لکھ دیا گیا، جس کی سیاہی کاغذ کھردار ہو جانے کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ اور پھر فریدی خاموش ہو گیا اور سرجن حمید مسکرانے لگا۔ صاحب، یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ واقعی آپ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں بہت برے خیالات رکھتے ہیں، سب انسپکٹر نے جھیمٹ مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر فریدی بولا، ہم لوگ بھی آپ لوگوں کے بارے میں برے خیالات رکھنے پر مجبور ہیں،
آخر کوئی حد ہے، کوتوالی میں رکھی ہوئی موٹر سائیکل کا نمبر قریت کر کوئی چلا جائے اور آپ لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ واقعی یہ چیز ضرور حیرت انگیز ہے، سب انسپکٹر نے کہا، اور اسی بنا پر میرا خیال ہے کہ کوتوالی کا کوئی بھی فرد صدیر صاحب کی جان کا دشمن ہے یا تو ان کے دشمن سے ملا ہوا ہے۔ کوئی باہر کا آدمی اتنی ہمت نہیں کر سکتا، فریدی نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر نے کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ کار لچھمن پور میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں تقریباً 2 گھنٹے چھان بین کرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے فائروں کی آوازیں سنی تھی، لیکن ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کیونکہ آئے دن وہاں شکاریوں کی بندوقیں چلا کرتی تھیں۔ واپسی میں سب انسپکٹر نے فریدی سے کہا، فریدی صاحب کیا بتاؤں، واقعی میں ہم لوگوں نے سخت غلطی کی۔ ملزم کا پتہ معلوم کیے بغیر اس کے ساتھ چلے گئے، اور آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ روانگی حادثے کے بعد لکھی گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات اپنے تک ہی رکھیں گے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ حمید جلدی سے بولا۔ فریدی خاموش تھا، اس کی نگاہیں باہر اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، انگلیوں میں دبا ہوا سگار بجھ چکا تھا۔ دن بھر کی دھوپ دوڑ کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس کی تفتیش کا ایک دن پوری طرح ضائع ہو رہا تھا۔ اگر میں نے اس کی کوئی خاص ضرورت نہ سمجھی تو اسے راز ہی رکھوں گا، آہستہ سے فرید نے کہا، اور سرگار سلگانے لگا۔ شکریہ، سب انسپکٹر نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کار کی برقی روشنی تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ یک دم سے بائیں طرف کے کنارے سے 3-4 گیدڑ نکل کر سڑک پار کرتے ہوئے دائیں طرف کی جھاڑیوں میں گھس گئے۔ ان میں سے ایک کے منہ میں دبی ہوئی چیز سڑک پر گر پڑی۔ تیزی سے اس سے کار رونتی ہوئی آگے کی طرف نکلی جا رہی تھی۔ فریدی زور سے چیخا، حمید کار کو روکو! حمید نے فوراً ہی کار روک دی۔ کیا بات ہے؟ سب انسپکٹر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آئیں آئیں حمید، ذرا مجھے ٹارچ دینا، فریدی نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ ٹارچ کی روشنی سڑک پر پڑے ہوئے جوتے کے گرد دائرہ بنا رہی تھی۔ فریدی نے جوتے کو اٹھا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ جوتا تو نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کیسے آیا؟ حمید نے کہا۔ Do it! Just do it! Yes, you can!